نوجوان کا ایک بڑا طبقہ بے راہ رہی کا شکار ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہم قرار دیا تھا، اسی جوانی کو آج کل کے نوجوان کھیل تماشوں میں، ہوٹلوں، پارکوں میں، سنیما گھروں میں اور بے جا کاموں میں ضائع و برباد کر رہی ہے. آج کے نوجوان بد اخلاقی، بے حیائی اور فحشی میں لبریز ہے. آج کے نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ راتوں کو ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، کہیں ادھر سے دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں، کہیں ادھر سے دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں، کہیں سیر و تفریح کر رہے ہوتے ہیں، کہیں چوک میں اور کہیں دوسرے دیگر جگہوں میں اڈے بازی کر رہے ہوتے ہیں. بس اسی پر تمام نوجوانوں کا یہ مسئلہ بن چکا ہے. رات کو ماں گھر میں انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ بیٹا آئے گا، کھانا کھائے گا، لیکن اس بیٹے کو فکر ہی نہیں کہ ماں باپ ہماری بابت کتنے فکر مند رہتے ہیں. آج کے نوجوانوں کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہ مسلمان کے گھرانوں سے ہیں. اس نوجوان کے لباس کو دیکھیے، بال کو دیکھیے، کھال کو دیکھیے، ڈھال کو دیکھیے، چال کو دیکھیے، کسی چیز سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان کے گھرانے سے ہیں. بے حیائی چمکتی ہے. بلکہ آج کے نوجوان تمام چیزوں میں آگے نہ دیکھتے نظر آ رہے ہیں، چاہے فلموں میں ہو یا چاہے دیگر اور بے جا فضول کاموں میں ہو، آگے دیکھتے نظر آ رہے ہیں. جوا میں ہو، شراب نوشی میں ہو، بھنگ میں ہو اور بہت ساری جتنے گانے کی چیزیں ہیں، تمام کے تمام چیزوں میں آگے دیکھتے نظر آ رہے ہیں. بلکہ آپ کو یہاں تک اعلان اعلان کہہ دو کہ آپ کے گاؤں کے نوجوان لڑکے زنا خوری میں اور اس سے بھی اعلان اعلان رنڈی بازی میں زیادہ سب یہ تمام کے تمام لوگ آگے دیکھتے نظر آ رہے ہیں. اسی نوجوان کو پوچھئے، کچھ نبیوں کے نام پوچھئے، کچھ صحابہ کے نام پوچھ لیں، عشرہ مبشرہ کے نام پوچھ لیں، ان کو یاد نہیں ہے. صحابہ کرام کے کچھ نام پوچھیں، یاد نہیں ہے. اسلام کی کتنے ارکان ہیں پوچھیں، یاد نہیں ہے. نماز کتنے رکعت کی ہے، اکا دکا کسی کو یاد ہے، کسی کو نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس کسی نوجوان کو پوچھ لیجیے فلم کے کریکٹر کے بارے میں، فلمی اداکار اداکاروں کے بارے میں، ایکٹرز اور ایکٹریس کے بارے میں، کرکٹرز کے بارے میں پوچھیں، کسی نیتا اور سیاستدان کے بارے میں پوچھیں، یہ فرق بتا دیں گے. شرم نہیں آتی کہ آج کے نوجوان اتنے گیا گزرا ہو چکا ہے کہ ان کو دین اور اسلام کے بارے میں کچھ پتا نہیں، اور آپ باپ ہو کے آپ کو بھی شرم نہیں آتی کہ آپ کا بیٹا اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے. آپ کے کاموں کے آپ کا آنکھوں کے سامنے یہ ہو رہا ہے، آپ دیکھتے ہوئے بارہا دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن آپ اپنے بیٹوں کو ڈانٹتے نہیں، سمجھاتے نہیں. ایسا نہیں کہ آپ جانتے نہیں ہیں. اور اپنے گاؤں کے معاملوں کو دیکھیے، کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کا بیٹا جس کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے، کہاں دوڑ رہا ہوتا ہے، کہاں بھاگ رہا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، پھر بھی آپ باپ ہونے کے لائق نہ ہو اس طرح سے کرتے ہیں. آپ اپنے بیٹوں کو کس سے مس نہیں کرتے. کیا آپ باپ ہو کر اس کو دو تھپڑ نہیں لگا سکتے؟ کیا کچھ نصیحتیں نہیں کر سکتے کہ ایسی بات نہ کریں، ایسے کاموں پہ نہ جایا کریں؟ ہر نہیں کرتے.
تو آئیے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے نوجوانوں میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ان کے بگاڑنے کے کیا کارن ہیں، وجوہات ہیں اور کیا اسباب ہیں۔ پہلا کارن اور سبب وہ ہے فضول کاموں میں اپنے وقت کو صرف کرنا، بیکار ٹائم پاس کرنا جس کو کہتے ہیں۔ کتنے سارے ایسے نوجوان ہیں کہ اپنی زندگی کے اکثر حصے کو، بلکہ یوں کہہ لیجیے پورے حصے کو صرف موبائل میں، انٹرنیٹ میں، فلم دیکھنے میں اور موبائل سرفنگ کرنے میں اس طرح سے لگے ہوئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کام کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے اوقات ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد کچھ اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کی جاتی، لیکن نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ کام کرتے، لیکن نہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہے، کس نہیں کہتا کہ انٹرنیٹ استعمال کرنا منع ہے، ممنوع ہے، نہیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انٹرنیٹ اور موبائل کا غلط استعمال کرنا یہ منع ہے۔ ان کو آپ اچھے کاموں میں استعمال کریں، ضرور کریں، بلکہ ہم لوگ کرتے ہیں اور بہت ساری کرتے ہیں، دنیا میں کرتے ہیں۔ آپ ان کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں نا۔ یہ نوجوانوں کی حالت ہو گئی ہے۔ خامہ کا کوئی کام بھی نہ ہو، پھر بھی فضول وقت میں، اور خامہ کا کوئی کام موبائل میں ہو یا نہ ہو، ایسے دیکھیے کھول کے بیٹھا ہوا ہے، فیس بک واٹس ایپ میں لگا ہوا ہے، انسٹا اور دیگر سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ گارجین حضرات باپ کو بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بیٹوں پر نظر رکھیں، آپ ان کو سمجھائیں، اور جو خالی بیٹھے ہوئے ہیں ایسے بیٹے کو کوئی کام نہیں دیتے ہیں، یہ غلط کام ہے۔ آپ کا بیٹا ہے، اس کو کام میں مشغول رکھے، کام دیں اس کو، کام بتائیں، یہ کام کرو، یہ کام ہو جائے پھر دوسرا کام دو، یہ کام کرو۔ جو بھی شخص خالی وقت بیٹھا رہے گا شیطان اس پر سوار ہوگا اور اس کو برائی پر اکسائے گا۔ اس لیے انسان کا یہی مسئلہ ہونا چاہیے کہ وہ کام میں لگا ہوا رہے۔ جو خالی وقت ہوگا شیطان اس کا ساتھی بن جائے گا اور شیطانی پر اکسائے گا۔ اور آپ نوجوانوں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی اگر آپ کے گردان حالات نہ بولے، ماں باپ آپ کو نہ بولے یہ کام کرو، خالی وقت بیٹھے ہوئے ہیں، جو کام آپ کو نظر آئے وہ کام کرتے رہا کریں، مشغول رہا کریں، خالی وقت نہ بیٹھا کریں۔ خالی وقت اس سے پہلے ہم سن چکے ہیں، بزرگ لوگ کہا کرتے تھے کہ خالی دماغ شیطان کا گھر، خالی دماغ شیطان کا گھر۔ اسی طرح خالی وقت جو ہے وہ شیطان کا وقت ہے۔ خالی وقت جو جب آپ بیٹھ جائیں گے شیطان آپ کے پیچھے آپ کو اکسانے لگے گا۔ نمبر 2، بچوں کے اور نوجوانوں کے بگڑنے کا سبب دوسرا ہے غلط صحبت، بد اخلاق اور بگڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا، یاری کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو داؤد میں ایک حدیث فرمایا ہے کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ کس کے ساتھ وہ دوستی کر رہا ہے، کسے دوست بنا رہا ہے، یعنی جیسا دوست کرے گا اس سے بھی کرنا ہے۔ اس لیے ہر کسی کو یہ پہلے پرکھ لینی چاہیے، جانچ کر لینی چاہیے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کیونکہ دوست جیسا کرے گا وہ بھی اسی طرح کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ دوست برائی میں ہے اور دوست کے ساتھ دوستی میں رہ کر بھی ہم اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں، نہیں ہوگا۔ آئیے آپ کو ڈھالا دے کے سناتا ہوں۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ حدیث میں فرمایا، بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا گیا ہے مثل جلیس الصالح والسوء
كمثل الحامل المسك والنافع الكيل، کہ اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے عطر فروش اور بھٹی دھوکنے والا. آپ کو یوں سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کوئی گاؤں میں عطر بیچنے والا ہے یا سینٹ وغیرہ بیچنے والا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہو، آپ کی اگر من ہو مرضی ہو آپ اس سے لے لیں تو آپ کو کپڑوں میں لگا لیں، آپ سے خوشبو آئے گی، اچھی خوشبو آئے گی. اگر آپ نہ بھی لیں، خرید کر نہ بھی لیں، وہی عطر والا بولے گا لگاؤ بھائی لگاؤ، تھوڑا لگاؤ، کپڑے میں لگاؤ، کیسا سینٹ ہے تو بتاؤ، وہ دے گا. آپ کو اچھا عطر آئے گی، سینٹ آئے گی، خوشبو آئے گی. یا کم از کم آپ جتنے لمحے اس کے پاس بیٹھا ہے یا کھڑے رہے تو آپ کو ایک اچھی خوشبو آئی نا، یہ ایک اچھی علامت ہے. اس کے برعکس اگر آپ کسی بھٹی دھوکنے والے کے پاس چلے جائیے، اینٹ بھٹے میں چلے جائیے یا لوہار کے پاس چلے جائیے، کوئلہ میں جو بھٹی دھوکتا ہے ان کے پاس چلے جائیے، آپ اگر ان کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو ایک بدبو آئے گی. دوسری اسی کی کوئی چنگاری آ کر آپ کے جسم میں پڑے گی، کپڑوں میں پڑے گی، آپ کے کپڑے جلا دے گی، جسم جلا دے گی. یا کم از کم وہاں بیٹھ کر آپ احتیاط سے بیٹھے بھی ہیں تو بھی تو بدبو آئے گی نا، ایک بدبو آئے گی اس کی. تو اس طرح سے ہے، اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھتے ہیں تو آپ اچھوں کی صحبت میں اچھے ہیں. اسی طرح سے بگڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ اگر آپ میل ملاپ کرتے ہیں، اٹھ بیٹھ کرتے ہیں تو آپ ان کے جیسے ہیں. اور آپ کو ہونا ہی ہے. ایک اور واقعہ دے کر آپ کو سناتا ہوں. کسی ایک مدرسے کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکا بڑا محنتی تھا، ہم تک محنت کرتا تھا اور کلاس میں اول نمبر آتا تھا، فرسٹ آتا تھا ہمیشہ. لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کو برے لوگوں کی لت لگی، برے لڑکوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا. تو پھر اس بار امتحان میں وہ فیل ہو گیا. استاد نے پوچھا ایسا کیوں ہوا؟ یہ لڑکا تو ہمیشہ اول نمبر آتا تھا نا، فرسٹ آتا تھا نا، اس بار کیوں فیل ہو گیا؟ پتا چلا کہ یہ لڑکا کچھ دنوں سے ان کا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ ہو گیا. برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ان کا محنت بھی گیا، برے لوگوں کے ساتھ بری اثر بھی ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ ایسا امتحان میں فیل ہوا. اب اس کو سمجھانا تھا تو اساتذہ نے کیا کیا، ایک دن اس بچے کو کہا بابو بازار سے کچھ سیب لاؤ. بازار سے کچھ سیب لایا، لا کر ایک الماری میں رکھ دیا. ایک دن گیا، صحیح سالم سیب، پورا صحیح سالم سیب، اچھا سا کوالٹی کا سیب صحیح ہے. دوسرا دن دیکھو تو بابو کیسا ہے، آج بھی اچھا ہی ہے. اس کے بعد تیسرے دن انہوں نے اساتذہ نے ان سے کہا کہ ایک کام کرو، ایک سڑا ہوا سیب میں لایا ہوں، اس سڑے ہوئے سیب کو وہ اچھے سیب کے ساتھ رکھ دو، الماری میں رکھ دو. دوسرے دن جب اس سڑے ہوئے سیب رکھنے کی وجہ سے الماری کا دروازہ کھولا گیا اور بچے کو کہا گیا کہ دیکھو آپ کیسی حالت ہے سیب کی، تو دیکھا کہ سارے سیب سڑے ہوئے ہیں. تب استاد نے اس کو کہا دیکھو ایسا ہی اچھے سنگت اور برے سنگت کی یہ مثال اور ادھارن ہے. اگر آپ اچھوں کے ساتھ رہیں گے تو اچھے ہی رہیں گے. 2 دن تک اچھے سیبوں کو صحبت میں رہنے کی وجہ سے سیب تھا صحیح سالم. اس کے بعد تیسرا دن جب ہی ایک سڑا ہوا سیب لا کر ان کے پاس بٹھا دیا گیا، رکھ دیا گیا، سڑے ہوئے سیب اور سیب کو سڑا دیا. اس لیے آپ اچھوں کے صحبت میں رہیں تو بچے ہوئے رہیں گے، بروں کے صحبت میں جائیں گے تو بگڑ جائیں گے. اس لیے آپ ماں باپ سے بھی کہنا چاہوں گا، ذمہ دار لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کی یہ پرکھ کریں کہ میرا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ چلتا پھرتا ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ بھی گنہگار ہوں گے اور آپ کے لڑکیاں اور بچے بگڑنے کے جو گناہ ہوں گے اور کارا ہوں گے اس پر آپ بھی ملوث ہوں گے. اس لیے ان کا
آپ یہ خیال رکھیں۔ نمبر 3، بچوں کے ہر بات پر آپ خوشی نہ ہوا کریں، راضی نہ رہیں۔ جو بھی بچہ کرتا ہے چلو ٹھیک ہے، اچھا کرے بھی ٹھیک ہے، برا کرے پھر بھی ٹھیک ہے، ایسا نہیں۔ اس سے اولاد بگڑ جاتے ہیں، بچے بگڑ جاتے ہیں۔ کوئی کام اچھا کرے تو شاباشی دیجیے، اگر کوئی خراب برا کام کرے تو اس کو ڈانٹیے، ڈپٹیے، اس کو مار لگائیے کہ ایسا کام نہیں کرنا ہے۔ ہر کام پر راضی رہنا یہ اچھے لوگوں کی عادت نہیں ہے۔ اچھے کو اچھا کہنا، برے کو برا کہنا اس کی علامت، جو کہے گا اس کی علامت ہے کہ وہ اچھا ہے۔ 4 نمبر، بچپن ہی سے آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائیں اور خود آپ بتائیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ بچپن سے جب بتائیں گے تو وہ بڑا ہو کر بولے گا، سمجھے گا میرے باپ نے یہ بتایا تھا کہ یہ کام اچھا ہے، یہ غلط ہے، وہ خود فیصلہ کر لے گا۔ بچپن ہی سے اس کی طرف توجہ دیں، ایسا نہیں کہ بچپن ہی سے چھوڑے رکھے ہیں، جب 10 سال کا ہو جائے تب بھیجو مکتب، تب بھیجو مدرسہ، اسکول بھیجو، ہاتھ پڑھے گا تب۔ بچپن ہی سے اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ ایک چھوٹا واقعہ، کسی عرب کے عدالت نے ایک بچے کا چوری کے جرم میں ملوث پایا گیا تو اس کا ہاتھ کاٹنے کا ارشاد ہوا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، فیصلہ آیا۔ کورٹ ہی میں اس بچے نے چلا چلا کر کہا، اقطعوا لسان امی قبل ان تقطعوا یدی، جج صاحب میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹو۔ ارے بابو ایسا کیوں ہو گئے ہو؟ تم نے تو چوری کی ہے نا، تمہارا یہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ اسلام کا شریعت، اسلامی شریعت ہے کہ جو چور چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تمہاری ماں کی زبان کیوں کاٹو؟ اس بچے نے کہا، جج صاحب بھی حیران ہو گئے کہ جج صاحب جب میں چھوٹا تھا، چھوٹے میں چوری کرتا تھا، چھوٹا ایک انڈا کسی پڑوسی کے گھر سے چوری کر لایا تھا تو میرے ماں نے کہا تھا الحمدللہ الحمدللہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا، کوئی چیز لا کر دے رہا ہے، خوش ہوا تھا۔ انڈا جب چرا کر لایا تھا، چھوٹی موٹی چیز چرا کر گھر لایا تھا تو باپ خوش ہو جاتا ہے، ارے میرا بیٹا کہاں سے لایا، دیکھو دیکھو وہ چوری کر کے لایا، تو وہ آپ کو بولے گا کہ میں چوری کر کے لایا، ہاں وہاں پڑا ہوا تھا، یہاں سے ملا ہے، اس کھیت سے ملا ہے۔ آپ کو تلاشی لینی ہے نا، آپ کو تلاشی لینی ہے، ہر چیز پر آپ خوش نہ ہوا کریں۔ اگر چھوٹے میں میری ماں نے مجھے ڈانٹ دیا ہوتا، مار لگائی ہوتی، تھپڑ لگائی ہوتی تو آج میں چور نہیں بنتا اور آپ میرا ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں فرماتے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ چھوٹے ہی سے آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ 5 نمبر، اپنے نوجوان و بیٹوں کی، بچوں کی وقت رہتے ہوئے شادی کرا دیں۔ جو شادی نہیں کراتے ہیں اکثر ان کے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ آپ گردن حضرت اور ماں باپ ذمہ داروں سے بول رہا ہوں جن کے شادی کی وقت ہو چکی ہے، عمر ہو چکا ہے، آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ ان کی شادی کرا دیں، بیاہ کرا دیں، نہیں تو آپ بھی بیٹے کے ملوث ہونے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے۔ اس کے بارے میں بہت ساری حدیث تھی، وقت اجازت نہیں دیتا لیکن آپ کو بتاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے ہیں، میں کچھ کماتا نہیں ہوں، ابھی کچھ کماتا نہیں ہوں، کیا کھلاؤں گا بال بچوں کو، بیویوں کو کیا کھلاؤں گا؟ جب میں کمانے لگوں گا، جب میں پڑھ کر فارغ ہو جاؤں گا، میں میٹرک کر لوں گا اور دوسرے ڈگریز مکمل کر لوں گا، تب میں شادی کر لوں گا، جب میں اپنے پیر پر کھڑا ہو جاؤں گا تب شادی کر لوں گا۔ آپ کو بتا دوں وہ اپنے پیر پر کھڑا ہوتے ہوتے اس لائق ہو جاتا ہے تو وہ اس کا پھر کھڑا نہیں ہوتا ہے، اشارہ سمجھ جائیے۔ وہ اپنے پیر پر کھڑا ہونے کے لائق ہوتے ہوتے اس کا کھڑا نہیں ہوتا ہے، یا اس کے کمر میں اور گھٹنوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے اچھا ہے کہ آپ اس کی شادی کرا دیں۔ ایسا سوچنا بالکل بیوقوفی ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، زمین اور جائیداد نہیں، پہلے وہ خرید لو، ایسا سوچنا بیوقوفی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی شادی کرا دو، شادی برکت لاتی ہے۔ اور آپ کو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، پورے گاؤں والوں کو میں دعوت کر دیتا ہوں،
پورے لوگوں کو بلا کر میں دعوت کرتا ہوں اور شادی بیاہ میں بلاتا ہوں، اس لیے اتنا پیسہ نہیں ہے۔ کس نے کہا ہے آپ کو؟ کس نے کہا ہے آپ کو پورے گاؤں والوں کو بلا کر آپ شادی کریں؟ جائیے 2 گواہ لے کر جائیے، شادی کرا دیجیے۔ اور بالخصوص اس علاقے میں بات کر رہا ہوں کہ کسی کو دعوت دے کر آپ بلاتے ہیں اپنے گھر اور بلا کر پھر شادی بیاہ میں کھلا کر آپ اسے بھیک مانگنے لگتے ہیں۔ یہ کوئی عادت ہے؟ یہ بھیک مانگنے کی ایک چال ہے، عادت ہے۔ آپ ایسا کرتے ہیں، کسی غریب کو بلاتے ہیں، جس کو بھی ہو آپ دعوت دیتے ہیں، ضیافت دیتے ہیں، اور دعوت دے کر آپ کو کھانا کھلانا جب ہو گیا ٹیبل لے کے بیٹھ گئے، لو میں فقیر ہوں مجھے دو۔ یہ فقیر کی عادت ہے، آپ بھیک منگا ہے۔ کس نے کہا ہے آپ کو کہ آپ دعوت دیا اسے پھر مانگنے لگ جائیں؟ بڑی بے حیائی بات ہے۔ آپ کوئی کم از کم غریب آئے گا آپ کے پاس کھائے گا تو کم از کم 200 روپیہ تو دینا ہی ہے۔ سمجھ میں یہ ہے کہ 200 روپیہ سے کم دے نہیں سکتے ہیں، 200 روپیہ میں آپ کا یہ کھانا کھائے گا۔ غریب لوگوں کے گھروں میں تو اچھا ہی ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگ زیادہ ہائی لیول کے ہیں، کوئی برا نہ مانیے گا، ایسا اکثر ہوتا ہے، ہائی لیول کے ہیں 50 روپیہ کا آپ کو کھانا بھی نہیں ہوگا۔ اس سے اچھا ہے ہوٹل میں اگر کوئی 150 روپیہ میں پیٹ بھر کے کھا کے آ جائے اور کہے گا کہ آج میں ہوٹل میں جا کر کھایا ہوں، مہمان نوازی کر کے آیا ہوں، یہ مہمان نوازی ہے، یہ دعوت کھا کے آیا۔ ہوٹل میں 150 روپیہ دے کر کھا کے اگر کوئی آ جائے کہا کہ میں دعوت کھا کے آیا ہوں، یہ دعوت کھانا ہے؟ ٹھیک، ایسی کوئی عادت ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت میں بلاتے ہیں اور پھر پیسہ مانگنے لگ جاتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہ کریں۔ اگر آپ کی اوقات نہیں ہے، 4 ہی لوگوں کو بلائیے، 5 ہی لوگوں کو بلائیے اور اسے پیسہ نہ لیں۔ ارے لڑکی والے لیے تو صحیح ہے، لڑکی والے لیے یہ بھی پھر بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک ادھارن کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں، لڑکی والے لیے تو بھی صحیح ہے، لیکن لڑکا والے کیسے وشوام کو اسے مانتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اولاد اور بال بچوں میں جو بگاڑ کے جو اسباب ہیں انہیں جان کر ہمیں انہیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم وعلیکم السلام۔